السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے طالب علموں اور ان کے سرپرستوں اور ان کے والد، یہ سب کے سب حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ قرآن کریم یہ اس کائنات کا، اس عالم کا قوام ہے۔ یہ عالم اس قرآن کریم سے قائم ہے۔ جب تک اس دنیا میں قرآن کریم ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قرب قیامت میں قرآن کریم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا قوام جس کتاب کے اوپر رکھا ہے، اس کائنات کا وجود جس کتاب کے اوپر رکھا ہے، اس مقدس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک کچھ لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو رسوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کے ذریعے سے یرفع بہ اقوام، کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس قرآن کریم کی وجہ سے، اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس مدرسے میں بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، والدین نے ان کے حفظ کرنے میں کردار ادا کیا۔ آپ حضرات نے یہاں پر بیٹھ کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کا سامان کیا، اس خوشی میں ان کے شریک ہو کر ان کا حوصلہ بڑھایا۔ تو الحمدللہ آپ ہم سب قرآن کریم سے وابستہ ہو گئے، اور اس وابستگی سے اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دے دی اور مقام بلند کر دیا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اور یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، یہ ہماری اولاد ہیں، آپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو تو نوازا ہی نوازا، ان کے والدین کو بھی نواز دیا۔ عزت کیسے دی؟ بچے کو تو عزت اس طرح دی کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شافع بنائے گا، شفاعت کرنے والا بنائے گا، اور وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی عزت ہے، آپ ذرا سوچیں۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف رجحانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر خاندان میں 10 میں سے ایک حافظ ضرور بناؤ، ہر 10 افراد پہ ایک حافظ بناؤ ضرور، تاکہ پورے خاندان کے جنت میں جانے کا یقینی سامان ہو جائے۔ یہ بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ان کو دیا، اور ان کے والدین کو بھی اعزاز دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے آگے سورج کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ تاج بادشاہ کو پہنایا جاتا ہے، تاج ملکہ کو پہنایا جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن روز محشر میں ان کو بادشاہت عطا کر دے گا۔ اس سے بڑا کیا اعزاز؟ اور والدین کو یہ اعزاز کیوں ملے گا؟ علماء نے فرمایا کہ محنت تو کی بچے نے، استاذ کی ڈانٹ کھائی بچے نے، صبح سویرے سے لے کر رات دیر گئے تک قرآن کریم کو یاد کرنے پر اپنا خون پسینہ ایک کیا اس بچے نے، والدین کو کیوں مل رہا ہے یہ احساس؟
فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اس کو حفظ کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بچے میں فیصلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی، والدین کا فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ والدین نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، اور بچے کو انہوں نے حفظ کرایا۔ اس ارادے اور عزم اور اس نیک ارادے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کتنے اعزازات سے اس قرآن کریم کی وجہ سے ہمیں نواز دیا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور آپ کے کھانے کے درمیان حائل ہو کر رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے اور احادیث یہ بتاتی ہے کہ یہ اولاد جو ہے نا، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم سب کو اللہ نے اولاد دی ہے، انہیں کو ہم حفظ کراتے ہیں، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے عظیم ہونے کا اندازہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے یہ نعمت مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے، 70 سال 80 سال اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حبلی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک اولاد دے دے۔ حضرت زکریا کا قصہ موجود ہے علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرآن میں ان کی دعائیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت کیوں مانگ رہے ہیں انبیاء کرام؟ اللہ پاک یہ نعمت کیوں دیتا ہے؟ والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ والدین کو اللہ پاک اولاد کی نعمت 3 مقاصد کے لیے دیتا ہے، اسے 3 مقصد ہیں اللہ کے، اور وہ 3 مقصد حاصل کرنے کے لیے والدین کو کوشش کرنا فرض ہے، ان کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اولاد سے وہ 3 مقاصد حاصل کریں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد ہے اولاد سے کہ اللہ پاک اس دنیا میں ایمان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آپ مومن ہو، آپ کے بعد آپ کی اولاد ایمان والی ہونی چاہیے۔ اولاد دی اس لیے تاکہ ایمان کی شمع اس دنیا میں روشن رہے، اللہ کے دین کے ماننے والے، اللہ کا دین کا بلبلہ کرنے والے اس دنیا میں رہیں۔ یہ پہلا مقصد ہے اولاد کا اس دنیا کے اندر۔ اور دوسرا مقصد اولاد کا قرآن کریم بتاتا ہے، وہ یہ کہ بڑھاپے میں وہ سہارا بنے۔ جب کمزور ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، تو اس وقت اولاد خدمت کر کے اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ ان کے آگے جھک جائے، ان کی خدمت کرے۔ یہ دوسرا مقصد ہے اولاد کا، اللہ اس لیے یہ دیتا ہے اولاد۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا نامہ اعمال بند نہ ہونے دیں، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور خود ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ 3 مقاصد ہیں اولاد کے جو قرآن اور حدیث بتاتے ہیں، اور والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان 3 مقاصد کے لیے اولاد کو ان 3 مقاصد پہ لانے کے لیے کوشش کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ کوشش کیسے کرنی ہے ہم نے اور آپ نے؟ اس کوشش کا بڑا آسان، بڑا آزمایا ہوا، مجرب اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ کر دیں۔ جو بچہ قرآن کریم سے وابستہ ہو گیا، فلا یضل ولا یشقی، قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے، دنیا میں گمراہی اس کو نہیں آ سکتی۔ جس کے سینے میں قرآن آ گیا، جس نے قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ ابھی قاری صاحب بچوں کو قرآن کریم کی تکمیل کروا رہے تھے، تو سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتیں بھی پڑھی، اس میں انہوں نے ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم جو ہے ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے دی ہے۔ جو بھی اس سے وابستہ ہوگا، جو بھی اس سے اپنا تعلق جوڑے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں ضد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم سے وابستہ کر دیں بچوں کو، ایمان ان کا محفوظ رہے گا۔ میں نے شاید پہلے بھی اسی مسجد میں قصہ سنایا کہ جب آغا خان فاؤنڈیشن آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے قائم ہوئی شمالی علاقہ جات میں، بہت بڑے فنڈ کے ساتھ وہاں پر انہوں نے رفاہی کام شروع کیا، اسکول، اسپتال، غریبوں کی مدد۔ تو اس وقت وہاں کے علماء کو یہ فکر لاحق ہوئی
کہ یہ تو اس فاؤنڈیشن کے رفاہی کاموں سے ہمارے نئی آنے والی نسلوں کے ایمان کو خرید لیں گے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور طاغوت اور کفر ہمیشہ مال سے لبھاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک فاؤنڈیشن بنائے، اور جہاں جہاں یہ فاؤنڈیشن کام کرنے جائے وہاں ہم بھی پہنچیں اور مسلمانوں کے اس فتنے سے بچائیں۔ لیکن پھر خیال ہوا کہ چلو اپنے بڑوں سے، اکابر سے، علماء سے اس حوالے سے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے رہنمائی دیں۔ کراچی بھی آئے وہ علماء، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس بھی آئے، میں اس مجلس میں موجود تھا، اور علماء نے آ کے پورا وہاں اپنا ارادہ اور اپنے اندیشے سب بتائے، اور حضرت سے رائے مانگی کہ حضرت ہم کیا کریں اس مسئلے میں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے برابری نہیں کر سکیں گے، جیت نہیں سکیں گے، مال سے نہیں جیت سکیں گے۔ آپ اس طریقے سے کیوں نہیں ان کا مقابلہ کرتے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے ایمان محفوظ رکھنے کے لیے؟ وہ یہ کہ جگہ جگہ وہاں پر قرآن کریم کے مکتب کھول دیں، جہاں ان کا فاؤنڈیشن قائم ہو وہاں جا کے قرآن کریم کا مکتب آپ قائم کر دیں، اور بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیں۔ جو بچہ قرآن کریم پڑھ لے گا اس سے وابستہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کرے ہدی للمتقین، قرآن کریم کرے لا یضل ولا یشقی، ایمان تو اس کا محفوظ ہو گیا، ایمان کہیں نہیں جاتا۔ ایمان محفوظ کرنا ہے اپنی اگلی نسلوں کا، اپنی اولاد کا، اس کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن پڑھائیں، ان مدرسوں میں لائیں۔ ان بچوں کو اپنا سہارا بنانا ہے بڑھاپے کا، ان کو دین پڑھائیں، یہ قرآن پڑھائیں، دینی تعلیم دیں، مدرسوں میں لائیں، وہ سہارا بنیں گے۔ اور یہی بچے جب آپ دنیا سے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے نامہ اعمال کو بند نہیں ہونے دیں گے، ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ جو بچہ قرآن کریم پڑھ لے، نیک صالح بن جائے، اور والدین کی محنت، کوشش اور تربیت سے بن جائے، تو وہ جتنے نیک کام کرے گا، وہ جتنی تلاوت کرے گا، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنے نیک کام کرے گا، اس کو جتنا ثواب ملے گا، والدین کو اتنے ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو تینوں مقاصد جو اولاد کے قرآن اور حدیث نے عطا کیے ہیں وہ قرآن کریم کی وابستگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ کرو، مدرسوں سے وابستہ کرو۔ یہ قصہ مجھے یاد آیا، کتابوں میں لکھا ہے قصہ کہ کچھ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گاؤں سے شہر آ رہے تھے قافلے کی شکل میں۔ پہلے زمانے میں گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے شہر آیا جاتا تھا، شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھا۔ تو آتے ہوئے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے قبرستان کے پاس، رات ہو گئی، قبرستان کے پاس پڑاؤ ڈالا، شب جمعہ تھا۔ تو ایک صاحب ان میں سے، ان کی آنکھ لگ گئی، قبرستان میں گئے، وہاں آنکھ لگ گئی، تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ قبروں میں سے مردے اپنے ہاتھوں میں سونے کی تشتریاں لیے ہوئے نکل رہے ہیں، اور قبروں کے باہر موجود موتی چن چن کے ان تشتریوں میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑی بھی ہیں، خاتون ہیں، وہ بڑے سکون اور اطمینان سے ایک شاہی تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی نظارہ دیکھ رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں۔ تو یہ صاحب خواب میں ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اماں یہ سب کیا کر رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں یہ سب ہیرے موتی چن رہے؟ تو اس اماں نے کہا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا ہے، اور آج شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ میں ان کو یہ تحفے پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ اپنے تحفے لینے کے لیے آئے ہیں یہاں، اور یہ اپنے تحفے جمع کر رہے ہیں، جو ایصال ثواب ان کو ملا ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اماں آپ کیوں نہیں جمع کر رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تو میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، یتیم ہو گیا، میں نے اس کو قرآن کریم حفظ کرایا اور اس کو میں نے حلوہ پکانا سکھایا،
کیونکہ میں بھی اس کی پرورش حلوہ پکا کے بیچ کے کرتی رہی، تو اس کو بھی سکھایا میں نے کہ حلوہ اس طرح پکتا ہے۔ اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اب وہ ہر وقت قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، اور فلاں جگہ بازار میں بیٹھا ہوا حلوہ فروخت کر رہا ہے اور اس کے منہ پہ قرآن کریم جاری ہے۔ وہ جتنا قرآن کریم پڑھتا ہے اس سب کا ثواب مجھے بھی ملتا ہے، تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب جمع کرنے کی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مجھے تو بڑا انعام ملتا ہے ہر وقت، اور ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ یہ صاحب بیدار ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے بیدار ہونے کے بعد بازار میں گئے ہیں، اور جو جگہ بڑی بی نے بتائی تھی اس جگہ پہنچے، تو وہاں پر دیکھا وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے حلوہ بیچ رہے ہیں اور ان کا منہ ہل رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر سلام کیا اور ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اپنا قصہ سناؤ، تم حافظ کیسے بنے؟ تو جو بڑی بی نے قصہ سنایا تھا، اس نوجوان نے وہی قصہ سنایا کہ میں یتیم ہو گیا تھا، میری والدہ نے مجھے حفظ کرا دیا، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، میری والدہ حلوہ بیچا کرتی تھی، انہوں نے مجھے بھی سکھا دیا، اب میں حلوہ بیچتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں ایک قصہ لکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ 3 مقاصد اولاد کے قرآن اور حدیث نے ہم سے آخرت میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ یہ اولاد ہم نے تمہیں 3 مقاصد کے لیے دی تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تم نے اس کو، اپنی اولاد کو ایمان کے مذبح خانوں میں تو نہیں ڈال دیا؟ یہ ایمان کے مذبح خانے ہیں، یہ عصر حاضر کے جو اسکول ہے نا، جو آزاد ماحول کے اندر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہ اسکول نہیں ہے، یہ ایمان کے مذبح خانے ہیں، ایمان ذبح کیا جاتا ہے۔ تم نے وہاں تو نہیں ڈال دیا تھا؟ تم نے ان کو مدرسوں میں کیوں نہیں ڈالا جہاں یہ قرآن کریم سے وابستہ ہوتے، ان کا ایمان محفوظ ہوتا، یہ تمہارا بڑھاپے کا سہارا بنتے، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتی، آخرت میں سوال ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، والدین آئے ہوئے یہاں پر بہت سارے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں لائیں، داخل کریں اور ان کو قرآن کریم سے وابستہ کریں۔ اگر آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سبق لیا اور یہ سبق لے کے اٹھے اور یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو ہم قرآن کریم سے وابستہ کریں گے، مدرسوں میں داخل کریں گے، تو اس مجلس کا، یہاں پر بیٹھنے کا مقصد حاصل ہو گیا انشاءاللہ۔ تو ارادہ کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ مولانا یونس صاحب